بہت شکریہ تمام تنظیموں کا جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور یہ سب بڑے بہادر لوگ ہیں جو تمام تر مشکل کے باوجود، تمام تر خستائیت کے باوجود اتنی ہمت کرتے ہیں اور پروگرام آرگنائز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ اس حال میں تشریف فرما ہیں، خواتین و حضرات، یہ سب بھی ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں۔ آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو بھی دھمکیاں مل سکتی ہیں، آپ کو ڈرایا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے، لیکن جو اس وقت ہال میں حاضری ہے اس سے کم از کم میں تو بہت خوش ہوں کہ جو عمران خان کہتے تھے کہ ٹھکانا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں ٹھکرایا ہوا اور کوئی بھی پریشان نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ آج ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ سارا پروگرام آرگنائز ہوا ہے، اس کی بات کریں گے۔ شہید ارشد شریف سے میں گفتگو شروع کروں گا کہ اس رجیم چینج آپریشن کا پہلا شکار میرا بھائی شہید ارشد شریف تھا، اور سب سے پہلے 5 FIRs درج ہوئیں میرے اور ارشد شریف کے خلاف تھی، اور ان کو انہوں نے کینیا جا کے قتل کروایا۔ اور آپ اس سے زیادہ کریں کہ شہزاد اکبر صاحب کے یہاں پہ حملہ ہوتا ہے، وہ یہاں کے شہری بھی نہیں ہے، اور صرف 25 دن میں وہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ ملافائڈی کوئی نہیں ہے، اور اس لیے وہ پکڑے بھی گئے۔ شہید ارشد شریف کو قتل ہوئے 3را سال 22 میں ہوئے تھے، 23 گزر گیا، 24 گزر گیا، 25 گزر گیا، 4تھے سال میں داخل ہو گیا معاملہ۔ ابھی تک 1 انچ آگے نہیں بڑھا، 1 انچ بھی، بلکہ ہر جو ایویڈنس ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قتل ٹھنڈا ہو جائے گا، شہادتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جب بھی وقت تبدیل ہوا تو شہید ارشد شریف سے کے قتل سے جڑی ہوئی شہادتیں موجود ہیں، اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ زندہ سلامت ہیں، اور وہ سب کے سب شہادتیں سامنے آئیں گی، اور وہ بتائیں گی کہ شہید ارشد شریف کے قتل کا منصوبہ ساز کون تھا، سہولت کار کون تھا، اور کون کون اس میں ملوث تھا۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے صرف دعا کرنی ہے، اور باقی کام انشاءاللہ چھوڑ دیجیے ان شہادتوں پہ جو موجود ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ شہید ارشد شریف جو ہیں ان کو کافی کوشش کی، انہوں نے منانے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ اپنی بات میں قائم رہے اور ڈٹے رہے۔ تو اسی سے ہمیں بھی حوصلہ ملا اور ہمت ملی۔ پھر انہوں نے عمران ریاض کو اٹھا لیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو بھی نشان عبرت کرانے کی کوشش کی۔ اس طریقے سے وہ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ابھی آپ نے ان کی گھنگھٹ سن لی تو کہیں سے بھی آپ کو کوئی خوف نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے ڈرے ہوئے یہ لوگ ہیں، یہ ہمیں عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں خود۔ تاحیات استثناء لیا ہے، تاحیات استثناء، الیکشن چوری کر کے، پارلیمنٹ چوری کر کے، غیرانی ترامیم کر کے، تو تاحیات استثناء تو لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تاحیات رسوائی دے دی، کیونکہ آج سے پہلے چند ہفتوں پہلے یہ سب سے زیادہ کسی کو اگر دلیل کرتے تھے، یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو رسوا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے،
یہ یہودی ایجنٹ یہ کہہ کے بائنا سے ڈیلیٹ کرتے ہوتے تھے. تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ سب سے بڑے ایجنٹ خود ہیں، اور اسرائیلی ایجنٹ بھی خود ہے، یہودی ایجنٹ بھی خود ہے. یہ بورڈ آف پیس جو ہے نا، یہ قیامت تک ان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا. اب یہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسرائیل کا ایجنٹ ہیں. عمران خان صاحب کو بھی یہ کہتے تھے اور اس پہ بھی یہی الزام لگاتے تھے. لیکن شکر ہے کہ اب پتہ چلا کہ صرف ایک وہی بچہ ہے جو نہیں تھا، باقی سارے ہیں. اب آتے ہیں ذرا دوسرے، یہ ڈرتے کتنے ہیں؟ یہ آپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، عوام سے. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ کے ووٹ کی طاقت سے ڈرتے ہیں، آپ کے بولنے سے ڈرتے ہیں. تو آپ نے ان کو بولتے رہنا ہے اور آواز بلند کرتے رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. تو جب تک آپ بولتے رہیں گے، مزاحمت کرتے رہیں گے، یہ ڈرتے رہیں گے. اور ایک بات بتا دوں کہ یہ زوال کا شکار ہے اور یہ اپنی ہار کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ اپنا پیک دیکھ چکے ہیں. اب آنے والا وقت جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کر لیں گے، اس کی خوشنودی حاصل کریں گے، باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ پرانی آیات سناتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل آصف موسیٰ پاکستان میں، ادھر جا کے خوشنودی حاصل کرتے ہیں یہ صدر ٹرمپ کی. تو ان میں قول و فعل میں ان کے تعداد ہے. منافقین کا ایک ٹولہ ہے جو کہ اس وقت مسلط ہے، اور انہوں نے ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہر طرح کے پامال کیے ہیں. یہ ہم سے رزق چھین رہے ہیں، بولنے کا حق، ووٹ کا حق، سیاسی آزادیاں، جمہوری آزادیاں، یہ سب چھین رہے ہیں، ہم سے روزگار چھین رہے ہیں. اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ہاتھ میں بیعت کی جائے، ان کو امیر المومنین تسلیم کیا جائے، خلیفۃ المسلمین مانا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ خواب ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. میرے سامنے ادھر پیچھے سراب برکت ہے، نوجوان صحافی، یہ اس سے کرتے ہیں. اس کو 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کو جیل میں رکھا ہوا. اور ان کا قصور کیا تھا کہ جو کشمیر کی میں احتجاج ہوا اس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی. اور ان کا خیال تھا میں پروفیسر وائس چانسلر ایوب مرحوم صاحب کے صاحبزادے سے مخاطب ہوں کہ وہ کم از کم اپنے والد صاحب کے نظریات کا خیال کر لیں. وہ کیوں انتقام لے رہے ہیں سہراب برکت صاحب سے، اور کیوں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو اپنے والد کی قبر کا بھی تھوڑا سا شرم حیا کر لیں. خود وہ ہارے ہیں تو سہراب برکت نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، جیسے انہوں نے خود، جیسے ایوب صاحب کے بیٹے ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، ویسے سہراب برکت نے ڈیوٹی ادا کی ہے. تو اگر سہراب برکت کی بات لوگوں نے زیادہ سنی اور آپ کی فسطائیت کا وہ شکار نہیں ہوئے تو اس ملک کا کیا قصور ہے؟ میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ بات ان تک پہنچ چکی ہوگی، پہنچ جائے گی. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات کی ہے ہمارے عمران جان نے بات کی کہ ہر سطح پر فکری تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. یہ جناب موسیٰ صاحب کہتے ہیں، یہ جب کہتے ہیں نا فکری تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے، یہ فکری تبدیلی کون سی؟ پاکستان نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ نعرہ ہے اور اسی پہ قائم تھا. یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. فکری تبدیلی سے مراد اتنی ہے کیونکہ ریٹائرڈ فوجی جرنیل ملے جنرل آصف موسیٰ صاحب سے، تو انہیں کہا کہ آپ اپنی پالیسی کو ریویو کریں. عوام اور فوج میں فاصلے بڑھ رہے ہیں اور
میں فوج کا ڈی این اے تبدیل کر رہا ہوں، میں پاکستان کا ڈی این اے تبدیل کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچے ذرا کہ تو اس کے بعد پھر ان سینئر جنرلوں نے کہا کہ یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ابھی انہوں نے بات کی اوپنلی کہ فکری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو کون سی فکری تبدیلی اشار ہے؟ بورڈ آف پیس فکری تبدیلی ہے، کیونکہ ہم 30-35 سال سے میں کر رہا ہوں، عمران بھائی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ جو بنیادی سارے ملک کی وائلیشن ہوتی ہے اسرائیل اور انڈیا، یہ خبریں ہم سب سے زیادہ رپورٹ کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں اقلیتوں کا جو حال انڈیا میں ہوتا تھا اس کو رپورٹ کرتے تھے، اسرائیل میں فلسطینیوں کے ساتھ کرتا تھا وہ ہم رپورٹ کرتے تھے۔ موجودہ رجیم نے انسانی حقوق کی پامالی کی تمام حدوں کو پامال کر دی، تمام حدوں کو کراس کر دی۔ اس وقت ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنائزیشن انٹرنیشنل، وہ یورپ کی ہیں، وہ مغربی ملکوں کی ہیں، وہ امریکن ہیں، وہ اقوام متحدہ کی ہیں، سب کی سب کی رپورٹس پاکستان کے خلاف ہیں۔ اور اب اسرائیل کا کوئی نام نہیں لیتا، بلکہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے ہاتھوں یہ لاسٹ ٹائم جو اقوام متحدہ کا اجلاس تھا اس میں پاکستان کو پیش ہونا پڑا۔ پاکستان کو تو کیا ہے جو غیر مسلم لوگوں کو، کیونکہ ہیومن رائٹس کی جو بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے ملک کا حال دیکھیں اور آپ اپنے ملک کی رپورٹس دیکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب انڈیا کی رپورٹس کم ہوتی ہیں، پاکستان کی زیادہ ہیں۔